الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وعن انس رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا ولذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہماری سی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، فرمایا کہ وہ مسلمان ہے، اور اللہ اس کے رسول کا جس کے پاس ذمہ ہو، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا ذمہ نہ توڑے۔ اب اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ مومن مختلف اوقات میں اس کی کیٹیگریز بدلتی رہیں۔ کیسے بدلتی رہیں؟ کہ پہلے صرف کلمہ پڑھنا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا، ایمان کے لیے ضروری تھا کہ بندہ کلمہ پڑھے۔ پھر جب مدینہ منورہ گئے آقا علیہ السلام، پھر کلمے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا۔ تو جو بندہ کلمہ اور نماز دونوں پڑھے گا تو وہ مسلمان مانا جائے گا۔ تو منافقین حالانکہ بے ایمان تھے لیکن وہ نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے گا وہ اسلام والا ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے کی خبر دے دی کہ تم میں سے ایک زمانہ ایسا آئے گا، تم میں سے ایک ایسی قوم آئے گی کہ جو عابد زاہد تقوی میں تم سے زیادہ ہوگی لیکن وہ ایمان والی نہیں ہوگی۔ تو وہ فرمایا جو آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ رافضی ہیں، وہ مرزائی ہیں، اسی طرح کے بد مذہب لوگ ہیں جو ہم سے تقوی میں زیادہ ہیں، ہم سے پرہیزگاری میں زیادہ ہیں، لیکن ان کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد لینا یہ جائز ہے، آقا علیہ السلام سے پناہ لینا یہ جائز ہے، اور یہ ایمان کا رکن ہے۔ بعض لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ یہ معاذ اللہ شرک ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینا بھی جائز ہے اور آقا علیہ السلام کے پاس ٹھکانہ لینا بھی جائز ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ مومن متقی کو ستاتا ہے وہ فاسق متقی کو ستانے سے